کرٹیسزم آ رہا ہے جو آپ کی گورنمنٹ نے ابھی کہا ہے کہ دیکھیں اگر جس کے گھر والے یہ بتائیں گے نہیں کہ ان کا بیٹا کہاں ہے کس کے ساتھ ہے تو پورے گھر کے خلاف اس خاندان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ تو ہم وہ فاٹا والا کلیکٹیو پنشمنٹ والے اصول پہ جا رہے ہیں بیکاز بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, بڑے ریزنز ہوتے ہیں. بہت کیسز میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر والوں کو کہ ان کا بچہ ریڈیکلائز ہو گیا ہے, کدھر چلا گیا ہے, کدھر نہیں چلا گیا. تو یہ ایک اور خطرناک ایونیو نہیں کھول رہے کہ آپ اگر پورے خاندان کو پینلائز کریں گے اس لیے کہ اس خاندان کا ایک فرد ٹیررزم کی طرف چلا گیا ہے تو آپ تو اور ایلینیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو. ایک تو اس میں مالک صاحب ہم نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ہم تمام کے خاندان کو لائن پہ کھڑا کر گے اور مار دیں گے. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بچہ جس کا نہیں پتا, وہ تو بیچارہ اگنورنس میں ہے نا, اس کو تو نہیں پتا. لیکن ایسے لوگ جن کو پتا ہے, ویسے تو نارملی یہ ممکن نہیں ہے. کیا آپ کے اور میرے بچے نہیں, ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ ہمارے بچے کدھر ہیں, ہمارے بھائی کدھر ہیں, ہمارے عزیز رشتہ دار کدھر ہیں. فار ایگزامپل مان لیتے ہیں, فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا, تو ہم ان پر تو لیتھل ایکشن نہیں کرنے جا رہے. اور ہم جو سوسائڈ کر رہے ہیں ان کو بھی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو جو سزائیں دلوائیں گے, ہم ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے. ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہیٹ محسوس ہونی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ بی ایل اے میں ہے, کیوں نہیں بتاتے آ کے ہمیں انفارم کریں نا کہ جی میرا بچہ, میرا بھتیجا, میرے چاچے کا بیٹا, میرے مامے کا بیٹا, دس از اے ٹرائبل سوسائٹی. لیکن اس میں کوئی قانون بنایا آپ نے, کس قانون کے تحت کریں گے؟ جی وہ قانون میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ قانون یہ ہے کہ ہم ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ آپ نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا, کہ آپ نے اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو خود بھیجا. اگر مجھے یقین ہو جائے پھر تو میں اس کو مار دوں گا. مجھے یقین نہیں ہے, مجھے آپ پر شک ہے, تو میں آپ کو فورتھ شیڈیول میں ڈالوں گا, آپ کو 3 مہینے میں آبزرو کروں گا, آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہوگا, آپ جو بزنسز کر رہے ہیں میں اس کو چیک کروں گا, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ جو بزنس رن کر رہے ہیں اس بزنس سے آپ اپنے اس بیٹے کو تو نہیں پیسے دے رہے تھے جو بی ایل اے میں جا کے معصوم لوگوں کے قتل و غارت کر رہا ہے. یا تو آپ آ کے ریاست میں, آپ کے نزدیکی تھانہ ہے, آپ کا ایم پی اے ہے, آپ کے پاس ایف سی کا اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ جا کے بتائیں کہ جی میرا بچہ ہے ناپلد ہو گئے. آپ نے اخبارات میں اشتہارات نہیں دیکھے کہ اشتہار آتا ہے کہ جی میرا بیٹا جو ہے میں اس سے بیزاری اختیار کر رہا ہوں, میں اس کے کسی لین دین کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. وہ تو آپ کر دیتے ہیں, یہاں پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یا تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اگر نہیں ملے تو حکومت نے یہ اشتہارات بار بار دیے کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں, ہمیں انفارم کریں. ٹھیک ہے, ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے, تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب آپ کو پتا بھی ہے کہ میرا بیٹا بی ایل اے میں ہے, آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کل معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرے گا, تو ہم آپ کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اپنے بیٹے کو بی ایل اے میں بھیج کے ریڈیکلائز کر کے. سو بیسیکلی وہ ان کو آپ فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے؟ جی ایگزیکٹلی, فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے, چیک کریں گے, بینک اکاؤنٹ چیک کریں گے. اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اگر کوئی خودکش حملہ آور ہم پر حملہ ہوتا ہے, معصوم انسانوں کو مارتا ہے. اب پرسوں گوادر میں گھسے ہیں, ایک بلوچ فیملی, مزدور فیملی لیبر کالونی میں 5 عورتوں کو مار دیا انہوں نے. تو کیا سرفراز بگٹی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑا ہو؟ ٹھیک, اچھا مجھے ٹھیک ہے, دیٹ میک سینس. مجھے امیر صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے تھے یہ پیٹرن جب یہ 2 اگست 2024 میں بھی ملٹی سٹی اٹیک ہوا, آپ کو یاد ہے 25-26 کو, اور اب یہ بھی ہوا کہ ایک دم کٹھے ہی بہت سے شہروں میں حملہ ہوا, بڑا آرگنائز طریقے سے ہوا. ہم میپس اسٹڈی کر رہے تھے تو 2-3 چیزیں بڑی واضح آتی ہیں. ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ بلوچستان کے کو نارتھ اینڈ ساؤتھ میں اگر ڈیوائڈ کریں تو سارا جو پریشر ہے زیادہ وہ ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس کا ہے, اور جو سب سے والٹائل 3-4 ڈسٹرکٹس ہیں وہ ساؤتھ کے اندر ہی ہیں. لیکن ان میں ایک اور چیز بھی کامن ہے, جتنے ہم ڈسٹرکٹس دیکھ رہے ہیں جو سندھ کے ساتھ جڑتے ہیں یا جن کا ایکسس پنجاب کے ساتھ ہے, وہاں پہ روڈ نیٹ ورک ہے, سب کچھ ہے, وہاں پہ ہمیں ریلیٹیو امن بھی نظر آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ بڑی اچھی نظر آ رہی ہے, وہاں کے گروتھ ڈیولپمنٹ فگرز بھی مختلف ہیں. یہ جو ساؤتھ ہے یہ ان تمام چیزوں پہ باقی ضلعوں سے بہت پیچھے ہے, اسی لیے یہ ان کے لیے زبردست کلنگ فیلڈز بھی ہیں ٹیررسٹوں کے لیے, یہاں سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا اور سب کچھ چلانا. یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ تھی اور ڈیولپمنٹ ڈیوائیڈ ہے, اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو مجھے نہیں پتا آپ کون سا میپ دیکھ رہے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جیسے کوئٹہ ہے, کچی ہے, نوشکی ہے, یہ سارے نارتھ کے علاقے. کل سے بڑا جو حملہ, سب سے بڑا حملہ تھا وہ نوشکی میں تھا. اس کی تو سمبولک ویلیو ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ واشوک دیکھ لیں, پنجگوڑ دیکھ لیں, آپ کچھ دیکھ لیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ویسٹ نہیں کرتا ہوں ٹائم. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ میں زیادہ پرابلم ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو اب پنجاب کے نزدیک علاقے ہیں یا سندھ کے نزدیک علاقے ہیں, the more population
जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंस है, वहां पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, क्राइम तो मुमकिन है ज्यादा होगा, लेकिन टेररिज्म कम होगी। दूसरा ये कि ये वो दूर दराज पहाड़ी सिलसिले हैं जहां पर सैकड़ों मील तक कोई आबाद, अगर आप नसीराबाद डिवीजन को देख ले तो इट इज वेरी थिकली पॉपुलेटेड विद द सिंध। अब वहां पर ना कोई पहाड़ी सिलसिला है, ना पर वहां पर कोई पहाड़ है, ना कोई छुपने की जगह है, तो वहां पर साउथ में आपको ऐसे ऐसे पहाड़ी सिलसिले मिलेंगे जो सांगान से शुरू होता है और ईरानियन बॉर्डर तक चले जाते हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं ये बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज हैं। तो बलूचिस्तान की उन फ्रैजिलिटीज को अगर सामने रखें तो यस यू आर राइट कि साउथ में प्रॉब्लम एज कंपेयर टू नॉर्थ ज्यादा है। तो दैट्स वाई एक साउथ पैकेज चल रहा है, और इसी चीज को सामने रख के शायद ये वायलेंस जो है वो अंडर डेवलपमेंट की वजह से अगर साउथ में है तो तुर्बत इज वेल डेवलप्ड। आपको पता है गवादर इज द ओनली प्रोविंस, अब हमने 3200 नए स्कूल खोले हैं। नंबर 1 पे अभी हमारा सिर्फ मेरा ख्याल 600 कुछ स्कूल रहते हैं, बहुत कम फिगर है, आई एम सॉरी मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी परसेंटेज स्कूलों की है जो रह गई। 95% स्कूल खुले, 100% स्कूल गवादर के सिर्फ खुले, 100%। तो तुर्बत में बहुत डेवलपमेंट हुई है, मैसिव डेवलपमेंट हुई है। तो ये डेवलपमेंट का और टेररिज्म का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बालाग मरी डिप्राइव्ड नहीं था, नवाब अकबर बुक्टी डिप्राइव्ड नहीं थे, इस तरह बहुत सारे और लोग हैं जो डिप्राइव्ड नहीं थे। अभी ये जो प्रोफेसर साहब थे जिनको हमने पकड़ा वो कहाँ से डिप्राइव्ड था, जो एक खुदकुश थी उनका वालिद जो था वो तहसीलदार था, वो कहाँ से डिप्राइव्ड था, एक के चाचा की फैक्ट्री थी वो कहाँ से डिप्राइव्ड था। तो ये डिप्रीविएशन का और अनपैरेलल डेवलपमेंट का टेररिज्म से जोड़ना, मैं समझता हूँ वायलेंस को रैशनलाइज करने की तरफ हम लेके जा रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ इस हद तक कि वो कॉम्प्लीमेंट करता होगा। आज रियासत अच्छी डेवलपमेंट करेगी तो रियासत के लिए